صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یونس پر پہنچے ہوئے ہیں اور آیت نمبر 11 پر ہیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ ان آیت کا پیچھے سے بھی تعلق ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 طرح کے انسانوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا انہوں نے اور دل سے ایمان لائے اور پھر نیک کام کیے اور اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے لگے تو وہ سبقت لے گئے، اجر و ثواب میں سبقت لے گئے، مقامات اور بلند درجات میں سبقت لے گئے۔ لیکن جو لوگ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے حق کو جانتے ہوئے بھی اس کو نہ مانا، صرف اس لیے کہ وہ دنیا پسند تھے، اور دنیا پسند سے مطلب یہی ہے کہ وہ جلدی کا فائدہ چاہتے تھے۔ انہیں اپنا جو دنیا جو ہے اس کا فائدہ ان کو زیادہ واضح نظر آ رہا تھا، بجائے اس کے کہ وہ دور آخرت کی طرف دیکھتے کہ وہاں پر مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نشانیاں پہچاننے کے باوجود بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کو پہچانتے ہوئے بھی انہوں نے انکار کیا اور برے انجام کا حقدار بنے۔ اسی سے تعلق ان آیت کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی ایک کمزوری کو واضح فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کا ذکر فرمایا کہ اگر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی فرماتا لوگوں کے لیے شر میں، برائی میں، ان کو برا انجام دینے میں، ان کے لیے برائی میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کی برائی کی کوشش کو، برائی کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے اور ان کے برے انجام میں جلدی کر لیتے تو پھر ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یعنی کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری قوت ہے کہ وہ جب چاہے اس انسان کی زندگی کو ختم کر دے، اس کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس کو ختم کر کے اس کو فوری طور پر اس کو عذاب دے دے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بندوں کا کیا معاملہ ہے؟ استعجلہم، کہ وہ جلدی، استعجل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی طلب کرنا۔ سین اور تا جس فعل میں ہوتے ہیں مضارع میں، سین اور تا سے شروع ہوتا ہے، اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، تو وہ جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جس طرح خیر ان کو جلدی چاہیے ہوتی ہے، ان کو ہر طرح کی خیر جو ہے وہ ان کو جلدی چاہیے ہوتی ہے، اور خیر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کے، آخرت کے درجات، آخرت کے فائدے، بلکہ ان کی سمجھ کے مطابق ان کو جو چیز خیر لگتی ہے وہ ان کو جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح لوگ اپنے لیے خیر کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اسی طرح اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے معاملہ کرنے میں اور ان کے برے اعمال کا بدلہ دینے میں جلدی کرتا اللہ تعالیٰ، یا ان کی بددعائیں قبول کرنے میں جلدی فرماتا، تو پھر کیا ہوتا کہ بہت جلدی فیصلہ ہو چکا ہوتا ان کے انجام کا، اور ان کی جو اجل، جو ان کی مہلت ہے دنیا میں، وہ ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے اپنی حکمت سے ہر انسان کے لیے ایک مہلت رکھی ہے، ہر قوم کے لیے مہلت رکھی ہے، جو اس دنیا میں
چاہے تو فرما برداری کی زندگی گزارے، چاہے وہ نافرمان اللہ کا بن کے سرکشی کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو مہلت جو اللہ نے اس کے لیے فیصلہ کیا ہے اس کو کم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مہلت پوری کرنے دیتا ہے۔ اس آیت کے طرح کی ایک اور آیت ہے بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی بھی مانگتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کا ذکر کیا، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشرکین ہی ہو، مشرک بھی ایسا کرتے تھے اور مشرکین بھی ایسا کرتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے بھی ایسا کرتے ہیں، اور اللہ کے ماننے والے خود کو مسلمان کہنے والے بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر مشرکین مکہ کی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جن قوموں کو اللہ نے انبیاء کرام بھیجے اور ان کو ہدایت کا پیغام ملا ان کو، لیکن انہوں نے دنیا کو پسند کیا، انہوں نے جلدی ملنے والی چیز کا انتخاب کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مثال ہم نے دیتے ہیں سورہ صاد میں آیت نمبر 38 میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے کہا اجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ ہم کو ہمارا حصہ جو ہے، جو ہمارا حصہ ہے، ہمارا حساب کے دن جو ہمیں ملنے والا ہے، ہمارے جو بھی بدلہ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمیں پہلے ہی سے دے دے۔ یعنی کہ جب ان کے انبیاء کرام نے ان کو ڈرایا برے انجام سے کہ قیامت کے دن تمہارا انجام برا ہوگا، تو انہوں نے ایک طرح سے استہزاء کیا کہ اب آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو تو وہ عذاب ہمیں ابھی ہی ہمارے لیے لے آؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں فرمایا یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ تم سے جلدی عذاب لانے کو کہہ رہے ہیں۔ تو مشرکین جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جس عذاب سے آپ ڈراتے ہو ہمیں وہ لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں بھی فرمایا کہ جو دنیا کی آسودگی کے خواہش مند ہے ہم ان میں سے جسے چاہے جتنا چاہے جلدی دیتے ہیں۔ دنیا جلدی آنے والی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو آخرت کو آخر اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا مطلب ہے قریب ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو جن لوگوں کو دنیا کے فائدے پر نظر ہوتے ہیں، ان کی ساری محنت خواہش کوشش صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو جتنا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پہلے سے لحاظ سے ان کو آسودگی اور ان کو دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فائدے دے دیتا ہے۔ مشرکین کی ایک اور مثال سورہ انفال میں 32 میں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ یعنی کہ ایک طرف تو وہ حق کا انکار کر رہے تھے اور وہ اس میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ وہ اپنی خود سری میں وہ اسی اپنے رویے کو ہی حق سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی انہوں نے کی کہ اللہ اگر تیرا دین سچا ہے اور یہ قرآن سچا ہے تو پھر اگر ہم نہیں مان رہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ حالانکہ یہ کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ انسان اپنے لیے ہی شر مانگے، لیکن یہ انسان کا کھردلا پن ہے یا انسان کی جلد بازی ہے کہ وہ ہر چیز کا انجام جلدی چاہتا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی بھی مثال ہے جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اپنے مال اور کاروبار کے لیے بددعائیں مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعائیں اس گھڑی کو پالیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہے، بس وہ تمہاری بددعائیں قبول فرما لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ غصے میں، ناراضگی میں یا مشکل حالات میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بددعائی کلمات نکلتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کے لیے وہ بددعا کرتا ہے، کسی بیماری سے تنگ آ کر کہتا ہے مجھے موت آ جائے،
یا اولاد سے غصے میں آتا ہے تو اولاد کے لیے بد دعا کر لیتا ہے، یا اپنی کسی جو نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں میں اس کی آزمائش کوئی آتی ہے تو وہ کوئی بد دعا کرتا ہے تو یہ جو ہے طریقہ غلط ہے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلدی نہیں کرتا بد دعاؤں کو اور شر کو لوگوں کے لیے شر کو قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیر جلدی دے دیتا ہے بندوں کو، لیکن اس کی بد دعائیں جلدی نہیں قبول کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اصل میں بندوں کا ارادہ اپنے لیے شر مانگنے کا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جلد بازی میں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور وہ بد دعا کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جو ایسے اوقات ہوتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے، بندوں کی دعائیں جلدی قبول فرماتا ہے، تو ایسے لمحات میں انسان کے منہ سے بد دعا نکلے اور ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ بد دعا قبول ہو جائے، انسان اپنے لیے شر کو مانگ لے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنے پیاروں کے لیے کچھ برا مانگ لے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہم سے بہت جن لوگوں سے ہمیں پیار ہوتا ہے، ہم ان کے لیے ان سے ہمارا دل دکھ جاتا ہے، تو ہمارے دل سے ہمارا دل چاہتا ہے بد دعائی کلمات بعض اوقات ہمارے دل سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے ان سے دکھ بھی بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، ان کے برے رویے سے انسان کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور انسان صبر نہیں کر پاتا اور کوئی بری بات کر جاتا ہے۔ تو کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ دعا مانگے اپنے ایسے لوگوں کے لیے جو ہمیں ناسمجھی میں ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں بعد میں فرمائے، یہاں پر اس آیت کے میں فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے رہیں۔ تو اس آیت کا یہ ٹکڑا پیچھے کے آیات سے مل جاتا ہے، جس میں مشرکین جو تھے وہ اپنے لیے ہدایت کو قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ دنیا کے فائدوں پر، ان کی نظریں دنیا کے فائدوں پر تھی، اور یہاں اس آیت سے بھی اس کا تعلق یہی ہے کہ وہ جلدی چاہ رہے تھے، جو چیز جلدی ملنے والی ہے اسی میں ان کی توجہ تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جو سرکشی کرتے ہیں، جو آخرت میں لا یرجون لقاءنا سے مطلب آخرت میں جو ملاقات اللہ سے ہونی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے بندوں کے اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، اس کی جس کو امید نہیں ہے، آخرت کی امید نہیں ہے، وہی دنیا میں ان کی ساری محبتیں اور کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں اپنے دنیا کی محبت میں، رسولوں کے خلاف کھڑے اٹھتے ہیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں قتال پر اتر آتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا، ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، ان کو آخر کار برا انجام کو پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ایک اور بری عادت جو انسانوں میں پائی جاتی ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی، اور پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اس آیت میں ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ نماز میں بیٹھ کر ہی دعائیں کرے یا ایک خاص انداز میں بیٹھ کے ذکر اذکار کر کے اللہ سے دعائیں کرے، بلکہ انسان ہر حالت میں دعا کر سکتا ہے، چاہے وہ لیٹا ہوا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کھڑا ہوا ہے،
انسان بعض اوقات بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے دل سے کوئی خاص دعا نکلتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے کہ انسان باوضو ہے نہیں ہے، کس حالات میں ہے، کس حالت میں ہے، لیکن وہ اللہ سے اس کے دل میں دعا کی ضرورت محسوس ہوئی اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ مگر جو خاص یہاں پر جو اصل اس آیت کا جو مضمون ہے جس کی وجہ سے آیت آئی ہے، یہاں پر انسانوں کی ایک بری عادت کو بتایا جا رہا ہے، اور یہاں بھی ایک عام انسان جنرل انسانوں ہی کی بات کہی گئی ہے۔ اس میں مشرکین بھی ہو سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایمان والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بری عادت کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، تو پھر وہ دن رات اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے خوب دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ تکلیف دور کر دے، یہ پریشانی دور کر دے۔ لیکن جب وہ پریشانی ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر کرنے کی بھی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں بتایا آیت 9 اور 10 میں، اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر سے اس سے لے لیتے ہیں تو وہ بہت نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے، اور جب ہم اسے کوئی نعمت چکھائے اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں، یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خورا ہے۔ یعنی کہ مشکل میں تو وہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول، اس کی مشکل کو حل کر دے، مگر جیسے ہی اس کی مشکل ہٹتی ہے تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ بس ایک دور آیا تھا، مجھ پر مصیبت کی ایک تکلیف کا دور آیا تھا اور اب وہ زمانہ بدل گیا، اب میرے حالات سدھر گئے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں آنے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو صحیح دل سے ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے، تو ان کا رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے بارے میں بتایا کہ ایک مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب اس کا ہر کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز کامل مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو شکر کرتا ہے، بس وہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یعنی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ دو حالتوں میں ہوتا ہے، کبھی اللہ کا شکر کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور کبھی کسی مشکل آنے پر صبر کرتا ہے، اور یہ جو ہے اس دونوں معاملات میں اس کو خیر ملتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے اس کے شکر گزاری کا، تو اسے اور دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے صبر کو پسند فرماتا ہے، تو اس کی آزمائشوں میں یہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے بلند درجات ہوتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، جو لوگ حد سے گزر جانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کو پار کرنے والے ہوتے ہیں، جو سرکشی کرنے والے ہوتے ہیں، مسرف جو ہوتا ہے وہ حدوں کو توڑنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے پابندی، جو بندگی کی حدیں مقرر کی ہے، ان کو توڑنے والوں کا جو ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا کیا نقصان ہے کہ ان کے برے اعمال جو ہے وہ ان کو خوبصورت لگنے لگتے ہیں، ان کو سجا دیا جاتا ہے۔ اب ان کو کون خوبصورت کر دیتا ہے ان کے برے اعمال کو؟ تو دیکھیں، ایک تو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اڑا رہتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے برے اعمال میں اس کو خوش کرتا رہتا ہے کہ یہی تم صحیح کر رہے ہو، تمہارا یہی طریقہ تمہارا جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے۔ وہ اس کو اس کے گناہ کو پہچاننے نہیں دیتا کہ وہ اپنے گناہ سے باہر نکلے۔ قرآن میں فرمایا، شیطان کے بارے میں قرآن میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سورہ نمل آیت نمبر 24 میں، کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی پر اڑ جاتے ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، اور وہ پھر ان کے لیے ہدایت کی طرف پلٹنا ممکن نہیں رہتا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کو ہی اچھائیاں سمجھتا ہے، اپنے برے اعمال کو ہی اچھا سمجھتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کی طرف نہیں پلٹتا۔ مگر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ
अम्मारतुम बिस्सू, सूरह यूसुफ आयत 53 में, कि बेशक नफ्स तो बुराई का बहुत हुक्म देने वाला है। यानी कि इंसान का अपना नफ्स भी, अगर इंसान अपने नफ्स के साथ जिहाद नहीं करता, उसको अल्लाह का पाबंद नहीं बनाता, तो उसका नफ्स भी सरकश हो जाता है और वो भी इंसान को बुराइयों की तरफ उकसाता है। क्योंकि देखिए, जो जहन्नम की तरफ जाने वाली चीज़ें हैं ना, वो हमेशा खूबसूरत होती है, उसमें इंसान की लज्जतें होती हैं, इंसान के नफ्स को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने वाली होती है, और वो इंसान को फिर ऐसा इंसान जो है वो हक बात की तरफ फिर नहीं पलट सकता। तो दोनों तरह से इसमें नुकसान है। तो हमारे लिए फिर क्या इसमें सबक है? देखिए, मुशरिकीन भी, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे फरमाया कि जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो जो अल्लाह की तरफ पलटता है और बैठे उठते हर वक्त अल्लाह को याद करता है। तो ये चीज़ सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, मुशरिकीन भी अल्लाह को मानते थे कि अल्लाह से दुआएं भी करते थे मुश्किलात में, लेकिन जब इनकी मुश्किल टल जाती थी तो वो फिर दोबारा से अपनी सरकशी पर चले जाते, अपने कुफ्र पर चले जाते थे। हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि एक हदीस है आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के तिरमिज़ी की हदीस है, जिसे पसंद हो कि अल्लाह ताला सख्तियों और मुसीबतों में इसकी दुआ कबूल फरमाए तो वो खुशहाली में कसरत से दुआ करे। तो अगर हम चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जितना हमारा मजबूत कनेक्शन होता है, हर अच्छे बुरे हालात में, इवन जब तकलीफ़ में इंसान गुजर रहा होता है, जब हालात बहुत ज़्यादा हमारे लिए हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होते, आजमाइशों से गुजर रहे होते, लेकिन इंसान जो है वो उस वक्त दुआएं मांगता है कि अल्लाह तकलीफ दूर कर दे। लेकिन जब अल्लाह ताला मोमिनों को, जब मोमिन जब खुशहाल होते हैं, अच्छे हालात में होते हैं, तो उस वक्त भी वो अल्लाह को भूलते नहीं, और दुआओं की मुश्किलात में दुआओं की कबूलियत की जो शर्त है वो ये कि इंसान खुशहाली में अल्लाह को ना भूले। तो जब इंसान अल्लाह ताला ने जब नेमतें दी हुई होती है, उस वक्त भी एक मोमिन जो है वो अल्लाह के करीब रहना चाहता है, हर वक्त अल्लाह से अज़कार, दुआएं और अल्लाह की फरमाबरदारी के काम करता है। तो ऐसे बंदों को अल्लाह सुब्हानहू तआला मुश्किल में जब वो दुआ करता है तो अल्लाह ताला फ़ौरन इसकी दुआ कबूल करके उसकी मुश्किल को दूर फरमाता है। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति वमा कानू लियुमिनू कज़ालिका नजज़िल क़ौमल मुजरिमीन। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हमने तुमसे पहले बहुत से गुरोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि इनके पास इनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। फिर हम मुजिब लोगों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुम्मा जअलनाकुम खलाइफा फिल अर्दि मिन बादिहिम लिनंजुरा कैफा तअमलून। फिर इनके बाद हमने दुनिया में बजाय उनके तुमको आबाद किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। तो इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का उरूज और ज़वाल का कानून एक तरह से इसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौमों को भी और इंसानों को भी, अलग इंडिविजुअल इंसानों को भी और कौमों को भी उरूज और ज़वाल आता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता इसकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त ना आए, सिर्फ बुरा वक्त हो, या कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा वक्त हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कौमों को, यहाँ ज़्यादातर कौमों के मुताबिक है, क्योंकि कुरून का मतलब होता है, कुरून से मुराद एक अहद के लोग, ठीक है, यानी कि जो कौमें आई, जो जिनको अल्लाह ताला उनके लिए अंबिया कराम भेजे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सी कौमों का जिक्र फरमाया कुरान में कि उनको अल्लाह ने बड़ी नेमतें दे के रखी थी, बहुत खुशहालियाँ थी इनके पास, लेकिन जब अंबिया कराम आए तो वो अपनी जो खुशहाल लोग थे, अपने तकब्बुर में उन्होंने अंबिया कराम को जुटलाया, उनके साथ जुल्म किया, उनको कत्ल करने के दर पे हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर जब उनकी मोहलत पूरी हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हलाक कर दिया, उनको दुनिया से उनका निशान भी मिटा दिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दूसरे लोगों को, दूसरी कौम को लाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब एक कौम चली गई, फिर दूसरा ज़माना आया, फिर दूसरा अहद आया, फिर दूसरे लोग आए,
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح آزماتا ہے زندگی میں، اسی طرح ان کے لیے ہدایت کا سامان آتا ہے، اسی طرح ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا وہ اچھا انجام کو پہنچتے ہیں یا اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نظام دنیا ہے کہ قوموں پر بھی زوال، عروج اور زوال آتا رہتا ہے، اور ہر انسان بھی انڈیویجولی بھی اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ بھی ایک طرح سے آزمائش ہوتی ہے، اور انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے یا نافرمان بن کے گزارتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جب سے انسان بنے، جب سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو پچھلی آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا کہ قوموں کو عروج دیتا ہے اللہ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان میں انبیاء کرام بھیجتے ہیں اور جب یہ اس کے خلاف کرتی ہیں، ایمان نہیں لاتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل نافرمانی کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تباہ کر کے دوسروں کو لاتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ تو ایک طرح سے مکہ کے قریش کو بتایا جا رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورت کے اس دور میں آئی ہے جب کہ ان کی سرکشی بہت بڑی ہوئی تھی، مشرکین مکہ جو ہے حد سے بڑے جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کی دشمنی میں ظلم و ستم پر اڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو وعید بھیجی، ان کو ایک طرح سے پچھلی آیات میں ان کو ڈرایا گیا کہ ان لوگوں کے پیچھے سے اب تم آئے ہو جن کو ہم نے پہلے تباہ کیا، اور تم بھی انہی کی روش پر جا رہے ہو، تو پھر تمہارا انجام بھی اسی کی طرح ہوگا۔ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو خطاب کیا تھا، تم ان کے پیچھے آئے ہو، تم پچھلی جو قومیں تباہ ہوئی، اب تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جانشین بنا کے لایا ہے اور تم کو اس دنیا میں مہلت دی ہے۔ لیکن اب جو ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب کے صیغے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان پر روشن آیات پڑھی جاتی ہیں، واضح آیات پڑھی جاتی ہے، تو گویا یہ جو طریقہ ہے یہ ایک طرح سے ناراضگی ظاہر کرنے کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہلے ان کو بتایا، وارننگ دی کہ تم کو اب موقع ملا ہے اس دنیا میں، تمہاری اب آزمائش ہے، لیکن چونکہ ان کا رویہ اتنا برا تھا، تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا برا رویہ غائب کے صیغے سے بتا رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ اب ان سے ڈائریکٹ خطاب کیا جائے، بلکہ اب اس طرح سے ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جیسے وہ لوگ وہاں موجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے رویے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا رویہ کیسا ہے کہ واضح آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات ان پر پڑھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کو چونکہ ان کو آخرت کی کوئی امید نہیں ہے، وہ ان کی سارا دھیان دنیا پر ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کی جگہ کچھ اور بدل کے لے آؤ، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے۔ یہ قرآن کیوں نہیں چاہیے؟ توحید کی دعوت ہے، اس میں آخرت سے ڈرایا جا رہا ہے، برے اعمال سے بچنے کو کہا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کو پسند نہیں ہیں ہمیں۔ تو اگر آپ جو ہیں اس کے بجائے کوئی ایسا قرآن لے آئیں جو ہمیں پسند ہو تو پھر ہم مان سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ پورا قرآن لانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اس میں ایک طرف سے ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتا۔ میرا کام نہ قرآن تصنیف کرنا ہے، نہ اس میں ترمیم اور تبدیلی یا اضافہ کرنا ہے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے میں وہ پہنچا دوں۔ اگر میں ایسی کسی حرکت کا ارتکاب کروں گا تو میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو بہت بڑے دن میں واقع ہونے والا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں، میں تو خود بھی اس کی پیروی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو جو وحی مجھے کی جاتی ہے میں صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور میں اس میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ میں تو خود بھی قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی میں بھی اسی طرح اس شریعت کا پابند ہوں، میں بھی اسی طرح اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں جس طرح تم سے کہا جا رہا ہے، تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا، ٹھیک ہے، یہ تو میں تو اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، یہ سارے کام اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تو ایک لمبی عمر تک، یعنی کہ 40 سال تک، جب تک مجھے نبوت نہیں ملی تھی میں تو تمہارے درمیان رہتا تھا، تو میں نے اس وقت تو کبھی اتنے سالوں میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا، کبھی کوئی کتاب پڑھ کے تمہارے سامنے پیش نہیں کی، کوئی میں نے وحی کا نبوت کا اعلان نہیں کیا، تو تم تو سب مجھے صادق اور امین سمجھتے تھے، اور تمہیں پتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں تھا، تو اب تمہیں کیوں، تمہاری عقل کو اب کیا ہو گیا ہے کہ تم اب میری بات پر یقین نہیں کرتے ہو کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیں 2 کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے، نہ ما تلوتہ، نہ میں قرآن پڑھتا تمہارے پاس، اور نہ ولا ادراکم، نہ میں تم کو سکھاتا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بتاتے تھے کہ اس میں کیا احکامات ہیں، اس میں کیا خبریں ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی آیت نمبر 48 میں یہ اس طرح کی مضمون بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ اور اس سے پہلے تو نہ کوئی کتاب پڑھتا تھا اور نہ اسے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک پڑھے لکھے انسان کو بہت ہی زیادہ، جس کو دنیا میں بھی تعلیم کی حاصل تھی، جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہوتا، اس کو نبی بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جو کہ امی تھے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بتا دی سورہ عنکبوت میں کہ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہوتا تو پھر تو وہ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے کہ نہیں، آپ نے خود گھڑ کے رکھا ہے اس قرآن کو، آپ نے خود بنایا ہے۔ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں آتا تھا، 40 سال تک آپ نے کوئی کتاب پڑھ کے ان کو نہیں سنائی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھ نہیں سکتے تھے، مگر اب جو اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی کی طرف سے۔ بہرحال فلا تعقلون، ان سے کہہ دیا گیا کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، اور صحیح بات تو یہ کہ انسان کی عقل جو ہے، خواہش کے پیروکاروں کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اس کی خواہش کے تابع ہو جاتی ہے۔ انسان جب اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی وہی بات اسے بتاتی ہے جو سچ بات ہوتی ہے، ورنہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس کے نفس کے تابع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 52-53 میں، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا، آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی آپ کو تو نبی بنانے سے پہلے آپ کو تو کتاب کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں پتا تھا، اور ایمان کیا ہے یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا تھا کہ
میری قوم جو میری عزت کرتی تھی، اب میں جب حق پیش کر رہا ہوں تو کیوں میرے ساتھ مجھے جھٹلاتی اور میری باتوں کو نہیں سمجھتی اور ایمان نہیں لاتی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، آپ کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میری قوم جو ہے وہ ایمان لے آئے اور اپنے لیے آخرت میں اچھا اجر کما لے۔ مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی آیت 33 میں فرمایا، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں، یہ ظالم تو اللہ ہی کی آیات سے ہی انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو ہی جھوٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے، ایسے مجرموں کو اصلاً فلاح نہ ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا کہ یہ جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ ہی کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پھر اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ وہ اس ذات کے سے آئے ہوئی وحی کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں جو خالق کی کائنات ہے اور جو تمام قوتوں کا مالک ہے، اور جب چاہے وہ بندوں کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر اللہ کی آیات کو، اللہ کے اس ہدایت کے پیغام کو جو جھٹلاتے ہیں اور جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں؟ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہاں پر اس کی ایک مثال بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہیں، یہ ہم جس کی پرستش کرتے ہیں وہ سب کون ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے بندے ہیں جو کہ ہماری شفاعت کریں گے۔ یعنی کہ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے پاس ہمارے لیے لڑیں گے، ہمارے لیے حجت کریں گے کہ نہیں، ان کو تو جنت دے، ان کو اچھے انجام دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ کو تم وہ بات بتاتے ہو جو کہ آسمان اور زمین میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جبکہ اللہ تو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے کوئی شفاع ہیں تمہارے جس کو اللہ نہیں جانتا اور تم ان کو جانتے ہو، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو کہ اللہ نہیں جانتا؟ جبکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو خالق ہے آسمان و زمین کا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے اس کا کسی کو شریک بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود مختار ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی شرکت، اپنی خدائی میں اللہ تعالیٰ کو کسی کی شراکت کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی ہمت ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر منہ کھولے اور کسی کی شفاعت کرے۔ تو شفاعت کے بارے میں قرآن میں ہمیں واضح کر دیا گیا ہے کہ شفاعت، پہلی بات یہ کہ کافروں کے لیے تو کوئی شفاعت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کافروں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی کسی کی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہستیاں جن کو یہ اللہ کا شریک مانتے ہیں، وہ تو ان کے کسی نفع نقصان کے قابل نہیں ہے کہ ان کو دنیا یا آخرت میں کوئی نفع یا نقصان پہنچائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی یہ واضح فرما دیا ہے کہ کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں کرنے والا ہوگا، اور کوئی سفارش اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی ہمت کرے گا اللہ کے سامنے
ان کے لیے شفاعت کرنے کی، نہ ہی اللہ قبول فرمائے گا۔ سورہ فرقان میں فرقان 76 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ گویا کہ ان کی جو دنیا میں انہوں نے جو اپنے لیے بنا رکھا ہے وہ سارا کا سارا ان کے لیے صرف تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر جو شفاعت کی انکار ہے وہ کافروں کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاعت کا حق دے گا اور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، اور کچھ دوسری ہستیوں کو بھی شفاعت کا حق نصیب ہوگا کہ وہ ایک طرح سے ان کے لیے اعجاز ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے لیے سفارش کریں۔ مگر شفاعت کا جو قانون ہے اللہ کا، سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی اذن کے علاوہ کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا، یعنی کہ قرآن کی مختلف آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ پہلی نمبر 1 صرف اللہ کے اذن سے ہوگی، کہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا۔ نمبر 2، جس کے لیے اللہ پسند کرے گا اس کے لیے سفارش کی جائے گی، پھر جس حد تک اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اس حد تک شفاعت اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ صرف مرضی اللہ ہی کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے شفاعت کو قبول فرمائے۔ وہ باتیں ہمیں یاد رکھنے کی جو ہمارے عمل میں آنے والی ہیں، جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ اس سبق میں بہت اہم باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ تو دیکھیں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی کہ بندے کے اندر ایک یہ کمزوری ہے، فطری کمزوری ہے کہ وہ جلد باز ہے، اس کو اپنی کوششوں کا بھی نتیجہ جلدی چاہیے ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت کا نتیجہ جلدی چاہیے ہوتا ہے، اس کو دنیا کے فائدے بھی اسی لیے زیادہ عزیز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ملنے والے ہیں، تو وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور اپنے وقت پر ہوتے ہیں، تو ہمیں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اندر جلد بازی کی اگر عادت ہے تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے صرف ہم کوشش کرتے رہیں۔ ہمارا کام کوشش اور دعا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہر کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ یاد رکھنے کا ہے کہ دعاؤں میں دیکھیں ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہمیں جب تکلیف ہو جب تو ہم اللہ سے دعا مانگیں، خوب گڑ گڑائیں، لیکن جب ہم خوش ہوں، جب ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق جا رہی ہو تو ہم اللہ کو بھول جائیں، کیونکہ یہ طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر تنقید فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کام اللہ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آیت 152 سورہ بقرہ میں، کہ بندو تم مجھے یاد رکھو، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں بھی یاد رکھوں گا۔ گویا کہ جس بندے کی ہر وقت اللہ کی یاد اس کے دل میں ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی جلدی قبول فرماتے ہیں، اس کی مصیبتیں بھی جلدی دور کرتے ہیں، اور وہ بندہ دل میں زیادہ سکون و اطمینان اور خوشی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کی یاد ہمارے لیے سخت ضروری ہے ہر حال میں۔ اچھا، پھر ہمیں جو ہے یہ ہے کہ جو تیسری بات ہمیں سکھائی گئی یہاں پر جو ان آیات میں، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے عقل تو دی ہے، ٹھیک ہے، اور عقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔
عقل ہمیں روکتی ہے، برے انجام سے روکتی ہے، ہمارے نقصان کی باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں جب انسان بے شعور بے عقل ہوتا ہے اس کو اپنے نفع نقصان کا سمجھ نہیں آتی، لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے، ہمارے فائنل انجام کا معاملہ ہے، تو ہماری عقل ہمیں اسی وقت ڈراتی ہے، اسی وقت ہمیں برے انجام کے بارے میں ہمیں چونکاتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے، جب ہم قرآن اور حدیث پر نہ صرف ایمان ہے بلکہ ہمیں علم ہے کہ ہاں ہمیں یہ صحیح بات کا علم ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا جب بھی ہماری عقل جو ہے وہ ہمیں برے انجام سے بچائے گی، ہمیں برے انجام سے روکے گی، ہمیں ان اعمال کے کرنے کے لیے ہمیں متوجہ کرے گی جو ہمیں آخرت میں فائدہ مند ہوگی ہمارے لیے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلی ان آیات میں جو ہم جس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ انسان شفاعت پر تکیہ نہ کرے۔ شفاعت ہوگی، جن کو بندوں کو اللہ تعالیٰ جن کو اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے، اور ان کے لیے جن کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ تو گویا کہ اگر ہم نے دنیا میں ہی اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر انسان یہ صرف نہ سوچ لے کہ مجھے تو ضرور شفاعت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے اہم باتیں ہیں جو ہمیں اس یاد رکھنی اور انشاءاللہ ہمیں اپنے عمل میں لانی ہے۔ تو آج کی کلاس پوری ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔